بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک نقاب پوش بزرگ زمانہ جہالت میں عرب کے کسی علاقے کے بادشاہ تھے۔ یہ بہت اشک مزاج میں مبتلا تھے اور بہت اچھے شاعر تھے۔ حکومت اور ملک کے حارس تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے عشق حقیقی نے ان کے دل پر اثر کیا تو حکومت و سلطنت تلخ معلوم ہونے لگی۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے چین ہو کر بادشاہ آدھی رات کو اٹھا، گدڑی اڑی اور اپنی سلطنت سے باہر نکل گیا۔ دل میں عشق الہی کی آگ پیدا ہو چکی تھی۔ سلطنت کا شور و گر محبت حقیقی کی یاد میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ آخرکار پیمانہ صبر چلک گیا، ایک چیخ ماری اور دیوانہ وار صحرا کی طرف چل دیا۔ ایک عاشق صادق کی سچی آہ نے اس کو سلطنت کے مضبوط قید و بند سے آزاد کر دیا۔ چنانچہ عشق حقیقی نے اس بادشاہ کو تخت و تاج سے بیدار کر کے آدھی رات کو جنگل کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ سنگلاخ پہاڑوں، دریاؤں، صحراؤں سے دیوانہ وار گزرتا ہوا وہ بادشاہ اپنی حدود سلطنت سے نکل کر دوسری ملک تبوک کی سرحد میں داخل ہو گیا اور چہرے پر نقاب ڈالی تاکہ عام لوگ پہچان نہ سکے کہ یہ گدڑی پوش کسی ملک کا رئیس یا بادشاہ ہے۔ ملک تبوک میں اس بادشاہ پر جب کہیں فاقے گزری گئی تو ضعیف و کم ہمت سے ہو کر مجبور ہو کر مزدوروں کے ساتھ اینٹیں بنانے لگا۔ عام حالات میں اگرچہ چہرے پر نقاب پڑا رہتا تھا، لیکن جب کبھی ہوا کا جھونکا سے ہٹ جاتا تو شاہی چہرے کا جلال مزدوروں پر طاری ہو جاتا۔ آخرکار مزدور میں تذکرہ ہونے لگے کہ یہ نقاب پوش کسی ملک کا سفیر یا کسی سلطنت کا بادشاہ معلوم ہوتا۔ رفتہ رفتہ یہ خبر ساری سلطنت میں مشہور ہو گئی اور تبوک کے بادشاہ تک پہنچ گئی۔ ادھر بادشاہ کو فکر ہوئی کہ مزدور کے بیس میں کسی دوسرے سلطنت کا بادشاہ یا سفیر کہیں جاسوسی نہ کر رہا ہو اور میری سلطنت کے راز معلوم کر کے حملہ آور ہونے کا منصوبہ نہ بنا رہا ہو۔ تحقیق کرنی چاہیے کہ ماجرا کیا ہے۔ شاہی تبوک نے فوراً سامان سفر باندھا اور خفیہ طور پر حالات معلوم کرنے کے لیے مزدوروں کی جمٹ میں گھس گیا جہاں وہ نقاب پوش اینٹیں بنا رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کے علاوہ تمام مزدوروں کو دور ہٹا دیا اور اس کا نقاب اٹھا دیا، اور بادشاہ نے اس کے چہرے کے رونق کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ بادشاہ معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان سے دریافت کیا کہ آپ اپنی صحیح حالات سے مجھے آگاہ کیجیے۔ آپ کا یہ روشن چہرہ شاداب شہادت دیتا ہے کہ آپ کسی ملک کے بادشاہ ہیں، لیکن آپ نے یہ فقیری اور مسکینی کس وجہ سے اختیار کی ہے؟ تبوک کے بادشاہ نے مزید متاثر ہو کر کہا، آپ نے اپنی راحت اور بادشاہ کو اس تکلیف و فقیری کی تکلیف پر قربان کیا۔ اے اعلیٰ حوصلے والے، آپ کی اس ہمت پر میری یہ سلطنت تبوک ہی نہیں بلکہ سینکڑوں سلطنت قربان ہو۔ مجھے جلد اپنی راز سے آگاہ کیجیے۔ اگر آپ میرے پاس مہمان رہے تو میری خوش نصیبی ہوگی اور آپ کے قریب سے میری جان خوشی سے ہو جائے کہ برابر ہو جائے گی۔ اس طرح بہت سی ترکیبوں سے شاہی تبوک فقیری کی لباس میں
چھپے ہوئے بادشاہ سے دیر تک باتیں کرتا رہا تاکہ اس کا راز کھل کر سامنے آ جائے، لیکن راز و نیاز کی گفتگو کے بجائے اس نگاہ پوش بادشاہ نے شاہ طبو کے کان میں محبوب حقیقی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی درود و عشق کے نہ جانے کیا بات کہہ دی کہ اس وقت بادشاہ تبوک بھی اشک الہی سے دیوانہ ہو گیا اور اپنی سلطنت کو ترک کر کے اس نکاح پوش بزرگ بادشاہ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ آدھی رات کو یہ دونوں بادشاہ اس ملک سے نکل کر کسی اور سلطنت میں چل دی تاکہ مخلوق پریشان نہ کرے اور دل کو فراغت کے ساتھ سے محبوب حقیقی یاد میں مشغولی نصیب ہو۔ یہ دونوں بہت دور تک چلتے رہے، یہاں تک کہ کسی تیسری سلطنت میں داخل ہو گئی۔ الغرض بادشاہ کو چھوڑ کر آنے والے اس عاشق صادق نکاح پوش کی بات میں نہ جانے کیسی لذت تھی کہ شاہ تبوک پر سلطنت کی تمام لذتیں حرام ہو گئی۔ سارے عیش اس لذت کے سامنے ہیچ ہو گئی اور دل میں عشق الہی کا ایک دریا جوش مارنے لگا۔ اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کے تمام لذتوں کے خالق اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کی لذت ایسی لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں اور مزے اس کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس واقعہ سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص عشق حقیقی کی دولت سے محروم ہو تو اپنے آپ کو کسی کامل اللہ والے کی قدموں میں پناہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ دولت عطا فرمائے گی۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔